بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ سیف علی مغل۔ آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ پیورلی ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹورڈز دی اورینٹیشن، اور اورینٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک فیکٹس، فگرز اور ایک روڈ میپ بتایا جائے کہ ہمارے سیشن کس طرف جائے گا اور کس طرح سے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ تو ہمارے پاس کچھ سبجیکٹس ہیں جن کو ہم نے فل فوکس کرنا ہے۔ ان کے جو بھی سبجیکٹ کے اندر جتنے بھی سیکشنز ہیں، چیپٹرز ہیں، آرٹیکلز ہیں اور جتنے بھی رولز ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم کور کریں گے، کیونکہ ایچ ایس سی نے جو سلیبس دیا ہے وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایچ ایس سی کو کہ اس نے اتنا ویل اور وائزلی ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اتنی پریکٹس کے دوران آپ کو کام آئیں گی جس کا کوئی آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ چیزیں اور یہی چیپٹرز اور یہی سیکشنز اتنے تو مین اور امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو سول جج کے ایگزام میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے، کیونکہ ان سیکشنز میں سے ہی آپ کو سول جج کے ایگزام میں بھی آپ کو یہی سیکشنز آئیں گے، یہی آرٹیکلس آئیں گے، یہاں سے ہی آپ کا کوسچن نکلے گا۔ تو اتنا وائزلی اور اتنا ڈیٹیلڈ اور اتنا ایکسپرٹ یعنی وہ ان نے ایک اپروچ رکھ کے اور جو سلیبس ہے ڈیزائن کیا ہے کہ پریکٹس پلس میں آپ کو سول جج میں بھی آپ کو بہت سی مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ جو آپ کے جتنے یہ کرائٹیریا رکھا ہے 50 مارکس کا، یہ کٹ مارکس ہیں، ان کے جو بلو جائیں گے وہ سارے فیل ہو جائیں گے، اس کے اوپر والے پاس ہو جائیں گے۔ یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ایک فلٹر لگ جائے، کیونکہ ہمارے لاء کا جو اسکوپ ہے ڈے بائی ڈے وتھ ٹائم اتنا انکریز ہوتا ہوا آیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا لاء گیٹ سے پہلے یعنی وہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو لاء گیٹ سے چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں۔ لاء گیٹ سے جس نے ایک اکیڈمیکلی اتنا فوکس نہیں رہا بندہ، وہ گریجویٹ وہ پھر لاء پریکٹس نہیں کر سکتا۔ لاء گیٹ ایکچولی ایک فلٹر، ایک نیٹ آ گیا ہے، ایک جالی سی آ گئی ہے جس میں جو ایکسپرٹ بندے ہوں گے، جن کو لاء کی نالج ہوگی، جو ایک کیپیبل بندے ہوں گے، جو کریم ہوں گے اکیڈمکس میں، ان کو پھر اپرچونٹی دی جائے گی کہ آپ لاء پرسیو کریں۔ ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن نے کچھ پچھلے سالوں میں بالکل ایسے لیپسز رہے ہیں جن میں پیپر سیٹر کی بہت سی غلطیاں رہی ہیں، اسی لیے پھر مجبوراً 45 پہ بھی لوگوں کو پاس کیا گیا ہے، کیونکہ پیپر سیٹر نے کبھی بھی ایک ان پریویس ٹائمز کچھ چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا تھا، سیلیبس سے آؤٹ آف کورس چیزیں جو ہیں انہوں نے دینا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ پچھلے سالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اراؤنڈ 35 to 40 کوسچنس بھی کوسچن پیپر میں آئے ہیں جو آؤٹ آف سیلیبس ہیں۔ مجبوراً پھر آل اوور دی کنٹری ہمارے وکلا برادران کا پروٹیسٹ ہوا اپنے ینگ لائرز کے لیے کہ انہوں نے جو ایچ سی نے ناانصافی کی ہے، غلط کیا ہے، تو ابھی ان کو گریس مارکس دینی پڑیں گی۔ تو 40 تک بھی وہ انہوں نے پاسنگ مارکس کا اس نے ٹارگیٹ دیا تھا۔ تو ایچ سی نے پروٹیسٹ آل اوور دی پاکستان پاسٹ ایئرس میں فیس بھی کیا ہے، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ایسا نہیں ہو رہا۔ آج کل پیپر سیٹر بہت یعنی وہ ایک چیزیں سامنے رکھ کے، سیلیبس کو سامنے رکھ کے وہاں سے چیزیں سیٹ کر کے ایگزام وہاں پہ ہمارے جو ہے اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہے اور پھر وہ ریزالو کر رہے ہیں۔ اور یہ کمپلین جو ہے وتھ ٹائم یہ ختم ہو گئی ہے کہ چیزیں آؤٹ آف کورس آ رہی ہیں۔ ابھی ایسا نہیں ہے، پچھلی بار ایسا ہوا ہے، لیکن ابھی پیپر سیٹر کچھ چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہے، سیلیبس کو سامنے رکھ رہا ہے، چیپٹرز جو بھی دیے گئے ہیں پی پی سی میں، سی آر پی سی کے، سی پی سی کے رولز، وہ یہ پڑھ کے ان میں سے ہی کوسچنس بنا کے آپ کو ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہیں ان کو دے رہا ہے۔ 2021 انفارچونیٹلی
ایک برا سال کہوں گا کہ کیونکہ اس میں ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کو ایک لاس ہوا. سال میں 2 بار جو ہے ایگزام کنڈکٹ کیا گیا تھا. اس میں 2 بار جو ہوا تو اس میں سے بہت سے فریش گریجویٹس کو لاس اسی لیے ہوا کیونکہ ہماری جو اپیکس کورٹ ہے, ہماری جو سپریم کورٹ ہے, اس کا آرڈر یہ ہے کہ جو بھی ایگزام ہوگا وہ کوارٹرلی ہوگا. لا گیٹ کا جو بھی ایگزام ہوگا کوارٹرلی ہوگا. صرف 2021 واز دی ایئر جس میں 2 بار ایگزام کنڈکٹ کیا. اس کی وجہ سے ہمارے فریش گریجویٹس کو بہت سا لاس ہوا. یہ جو لا گیٹ کا سلسلہ ہے 2018 سے شروع ہے اور ابھی تک خیر سے چلتا ہوا آ رہا ہے. میں اس چیز کو سپورٹ بھی کرتا ہوں. میں لا گیٹ کی فیور میں بھی ہوں کیونکہ ہمارے پروفیشن میں لا میں بہت سا انفلو ہو گیا تھا. بہت سارے لوگ ہو گئے تھے ان میں, یعنی جو 3 ایئرس کے ایگزام بس دے کے اور پھر وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے پریکٹس کرنا. ابھی یہ چیزیں نہیں ہو رہی, شکر الحمدللہ. ابھی ایک فلٹر لگ گیا ہے. جو انکمپیٹنٹ ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے, جو کمپیٹنٹ ہوں گے وہ لا گیٹ کا ایگزام پاس کر کے اور اس کو ایک جو چیمبرس ہوتے ہیں نا, لا فرمز ہوتے ہیں, ان میں ان جو لا گیٹ کے ایگزام پاس کر کے آتے ہیں ہمارے فریش گریجویٹس, ان کو عزت بھی دی جاتی ہے کہ یہ پڑھ کے آئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس 3 ایئرس میں انہوں نے کی ہوتی تھی ایسے ویسے پرائیویٹلی. سندھ میں تھوڑا برا حال ہے ان چیزوں کا, لیکن کیسے بھی کر کے 3 ایئرس کا ایگزام دے کے اور پھر وہاں پہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ابھی کمپیٹنٹ بچہ یہ لا فرمز میں کے اندر آ رہا ہے اور الحمدللہ میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ وہ اچھا پیکیج لے رہا ہے اگر اس سے پریکٹیکل کام آ رہا ہے. ایک اکیڈمک تک تو بندہ ہے کہ چلیں وہ چیزیں کر کے بیل کے بارے میں پڑھ کے, آپ کی جو اسٹیجز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پڑھ کے, اس کے بعد سی پی سی کے بارے میں پڑھ کے, ریس سب جوڈیکاٹا اور جتنی بھی چیزیں آپ کے لا گیٹ کے سلیبس میں چیزیں وہ بچہ پڑھ کے تو آ رہا ہے, لیکن پریکٹیکل جو ہے وہاں پہ یہ پرفارم تھوڑا کم کر پاتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ لا گیٹ کے ایگزام نے ایک اکیڈمیکلی تو ایک گارنٹی دے دی بندے, یعنی اس ہمارے لا پروفیشن کو, کہ ہم آپ کو ایک اچھے سے اسٹوڈنٹس لے کے آئیں گے آگے جن کو جو لا نوئنگ ہوں گے, ان کو لا کے بارے میں پتہ ہوگا. تو پہلی بات تو وہ ان کو آگے لے کر آئیں گے. اور سیکنڈلی پریکٹیکل کے معاملے میں اگر چیزیں پڑھی ہوئی ہوں گی تو پریکٹیکل لیول پہ اگر وہ جب آئیں گے تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, یہ میں بات مانتا ہوں. پریکٹیکل چیزوں کو پرفارم کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اکیڈمیکلی میں چیزیں کچھ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور پریکٹیکلی چیزیں کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کو پریکٹیکل ورک آئے گا, اگر آپ خیر سے انشاءاللہ تعالی میں سیشن میں میری کوشش ہے کہ جتنے میگزیمم بندے جو ہے, جتنے بھی میگزیمم کینڈیڈیٹس ہیں, میں ان کو پاس کرواؤں. اچھا ان کو ایک روڈ میپ کے تھرو ان کو میں چیزیں کرواتا ہوا جاؤں, تاکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو رزلٹ آئے گا سارے کے سارے خیر سے پاس ہو جائیں. اور اس کے بعد میرا یہ بھی پروگرام ہے کہ میں ان کو تھوڑا پریکٹیکل طرف بھی لے کر جاؤں, کیونکہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا, میں آپ کو بینیفٹ بتا رہا ہوں. بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ چیزیں, آپ کو جو یہ لا فرمز ہوتی ہیں نا, لا فرمز جو بڑے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز میں جتنی بھی لا فرمز ہوتی ہیں وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ تو پہلی بات تو لا گیٹ تو آپ پاس کر کے آئے ہیں الحمدللہ. سیکنڈ, آپ کو پریکٹیکل کام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کیونکہ وہ آپ ان کے کام کے ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس لحاظ سے آپ سے پیکیج کی بات کریں گے. منیمم میگزیمم تو میں نے جہاں تک میں نے سنا ہے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ لا فرمز دیتی ہیں اگر بندے کو کام آ رہا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو لا گیٹ کے بعد ایک آپ کے لیے بہت ساری جو ہے اپرچونیٹیز کھل جائیں گی آپ کے لیے. آپ کے لیے جتنی آپ مارکس لیں گے, آپ کے لیے جتنا اچھا پڑھا ہوا ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سیلیبس اتنا وائزلی وہ ڈیوائزڈ ہے, اتنا اچھا انہوں نے
یعنی ایکسپرٹ اپروچ رکھ کے سلیبس کو بنایا ہے کہ آپ کو ان فیوچر یہ چیزیں جب آپ تھوڑا پریکٹیکل میں ان ہوں گے تو آپ کو آپ اتنا لا نوئنگ آپ کو سمجھیں گے تو آپ کے لا فرم میں ایٹ ارلی اسٹیجز آپ کی بہت خیر سے عزت ہوگی اور آپ کو بہت اچھا پیکیج بھی مل سکتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ لا گیٹ کے حوالے سے جو چیزیں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ پھر میں نے آپ کو جو بتایا 50% آپ کا مارکس ہونے چاہیے فائنل ایئر ڈگری میں. اس کے علاوہ اور 50% کا کٹ مارک ہے, 50% تک آپ کو پاس کرنا ہے. تو اس کے علاوہ جو سیلیبس ہے, ٹوٹل سیکشنز, آرٹیکلس اینڈ آرڈرس ان سیلیبس, وہ سول پروسیجر کوڈ کے 30 سیکشنز ہیں اینڈ 8 آرڈرس جن کے 136 اراؤنڈ ان کے رولس ہیں. تو یہ ایکچولی یہ شارٹیسٹ میں سمجھتا ہوں جو ہے پارٹ ہے سول پروسیجر کوڈ کا آفٹر پاکستان پینل کوڈ. پاکستان پینل کوڈ کے 5 چیپٹرس ہیں جس میں 297 اراؤنڈ سیکشنز ہیں. اس کے بعد کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جس کے 11 چیپٹرس ہیں اور 161 سیکشنز ہیں. اور انفارچونیٹلی قانون شہادت آرڈر قانون شہادت آرڈر یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ چیزیں ڈیفائن نہیں ہے کیونکہ یہ ہول بک ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ بھی ہے الحمدللہ. آپ جب اس کو کور کریں گے تو آپ خود کو اتنا کیپیبل سمجھیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسے چیزیں قانون شہادت میں آپ کو پریکٹیکلی کتنا زیادہ کام دے رہی ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے قانون شہادت آرڈر. اس کی امپورٹنس جب آپ پریکٹس میں ان ہوں گے پھر آپ کو پتہ چلے گی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 بھی ہم کور کریں گے. ان کے جتنے بھی کیس لاز ہیں وہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد انٹرنیشنل لا کے سمال سا پارٹ ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر آپ کو پڑھاؤں گا. اس کے بعد آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پڑھاؤں گا. پروفیشنل ایتھکس, یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ون مور امیڈیٹ بینیفٹ آفٹر جوائننگ سیشن, ایک سب سے بڑا بینیفٹ جو آپ کو جس لا فرم میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کا پیکیج ڈیسائیڈ ہوگا, وہ ہوگا میتھڈ آف فائلنگ ول بی ٹاٹ. آپ کو میں میتھڈ آف فائلنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیس کو فائل کیا جاتا ہے اور کیسے, یعنی وہ اس انیشل اسٹیج سے کورٹ فیس چالان سے لے کر آپ کی ایڈمیشن تک, سوٹ کی ایڈمیشن تک آپ کو میں ساری اسٹیجز پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کون کون سی اسٹیجز آپ کو سامنے گزریں گی. یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن آپ کا پورا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گی. یہ فاؤنڈیشن آپ کو ایک ریکگنیشن دلائیں گی کہ آپ کو کلیریکل ورک بھی آتا ہے. آپ کو کورٹ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آپ کے جو ہے منشی کا کام ہے, جو منشی کہتے ہیں, ہمارے یہاں تو منشی کہتے ہیں, ویسے جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا لائر کا صرف ان کا کام ہے. ایسا نہیں ہے, یہ کام آپ کا ہے, یہ کام آپ کو بھی جاننا ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیس کہاں پے ہوگی, کون سی اسٹیجز سے گزرنا پڑے گا, ایفیڈیوٹ کہاں ہوگا, اس کے بعد آپ کو فائل کیسے سیٹ کرنی ہے, اس کے بعد آپ کو کلریکل جو ورک ہے, کلریکل آفس ہے, وہاں پہ کون سی چیزوں کے ساتھ جانا ہے. یہ فائلنگ کا سارا سلسلہ اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کے لا گیٹ کے پاس ہونے کے بعد آپ کو لا فرم کے اندر آپ کو جو پیکیج ملے گا آپ کو اس بات پہ ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا پریکٹیکل ورک کیا ہے. کیونکہ لا میں پریکٹیکل ورک بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, مور دین یور دس اکیڈمک تھنگ. اس سے زیادہ آپ کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کے پریکٹیکل ورک کی ہے. دیکھیں اسٹیجز آپ کو پتہ جب تک نہیں ہوں گی آپ لا کہاں کریں گے. آپ کو لا اور اسٹیجز کا پتہ ہونا چاہیے. وہ چیزیں لا کی آپ کو اسٹیجز کے اندر فکس کرنی ہے, پھر آپ کو اپنی پریکٹس کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کو یہ اس سیشن میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو فائلنگ کا کام بھی سکھایا جائے گا.
آپ کو چالان جو ہے وہ دکھایا جائے گا، چالان فل کرنے کا طریقہ. اس کے بعد آپ کو ایفیڈیوٹ کے سارے طریقے، کتنے قسم کے ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں جو پلانٹ کے اندر آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اس سیشن میں. تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سیشن میں ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں جو روڈ میپ ہے، وہ آپ کو لاگ ایٹ کے بعد پریکٹس کے بعد آپ کو سول جج کے ایگزام میں بہت سی جو ہے ہیلپ دے گا. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے ہی سیشن اسٹارٹ ہوگا ہمارا، تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو میں لیکچرز دوں گا وہ آپ کو پین اور کاپی جو رجسٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ آپ کو لیکچر سننے ہیں. کیونکہ آپ کو جو چیزیں آپ کا نوٹ میکنگ میں آپ نے اپنی آپ کو مہارت ہو گئی نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر آپ کو جتنے کیس لاز ہیں وہ آپ کو لکھنے کی ایک عادت پڑ جائے گی. اور جو پرائمری جو ہمارا گول ہے وہ لاگ ایٹ کو پاس کرنا ہے. ان دا اینڈ آپ کو لاگ ایٹ کے ایگزام میں بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. ان دا لاسٹ آپ وہاں ان کو ریویژن کر کے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب پیپر میں بیٹھیں گے بسم اللہ کر کے، تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگا کیونکہ آپ نے نوٹس پڑھے ہوئے ہوں گے. تو میرا مقصد ہے ایک ڈیٹیلڈ آپ کو میں لیکچر سیریز آپ کو دوں، جس میں میں کوشش کروں کہ اپنی جتنی بھی سلائیڈز ہیں وہ اتنی ڈیٹیلڈ رکھوں کہ آپ لیکچر جو میں بول رہا ہوں وہ بھی لکھیں، اور اس کے ساتھ جو سلائیڈز میں لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نوٹ کرتے جائیں. یہ کرنے کے بعد جب آپ بک کی طرف جائیں گے تو وہاں جب آپ پڑھیں گے سیکشن، تو آپ کو اتنا آپ کے مائنڈ میں کانسیپٹ اتنا سالڈ انگرین ہوا ہوگا کہ آپ کو ایسے یعنی وہ رٹنے کی بھی نہیں ہوگی کہ میں اس کو رٹوں، میں اس کو ایسے کروں. آپ کا کانسیپٹ اتنا کلیئر ہو جائے گا کہ آپ جب بھی کوئی ایسی پریپوزیشن لاگ ایٹ کے پیپر میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو اتنی کلیئرٹی کے سامنے آپ کی چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے سیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. تو میری کوشش رہے گی کہ سلائیڈز اتنی ڈیٹیلڈ بناؤں کہ آپ کو کسی پبلیکیشن کا کتاب خریدنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، اور اس کے ساتھ کوئی پبلیکیشن کی کتاب لینے کی ضرورت نہ پڑے، اور آپ کے اپنے نوٹس ہوں، آپ کی اپنی پبلیکیشن ہو، آپ کے اپنے ہینڈ ریٹن چیز ہو، تاکہ ان دا اینڈ جب آپ ایگزام میں بیٹھیں تو آپ کو وہ چیز ہیلپ آؤٹ ہو سکے. اس کے ساتھ ان دا اینڈ میرے سیشن کا بینیفٹ آپ کو فائلنگ میں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، جو آپ کا ایک پیکیج بھی ڈیسائیڈ کرے گا، جو آپ کو لاگ ایٹ کے پاس کرنے کے بعد آپ کی عزت سینئر کے سامنے جو آپ کا وہ اپ گریڈیشن ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اس لڑکے کو فائلنگ کا بھی معاملہ پتہ ہے، یہ محتاج نہیں ہے کسی بندے کا، اس کے پاس کیس ہے، یہ جا کے ایڈمٹ کروا کے آئے گا، یہ خود ہی جائے گا، اس کو پتہ ہے. تو اس کے ساتھ جو چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی وہ یہ کرنی ہوں گی کہ ان کو ایک رجسٹر اپنے مینٹین کریں، اور ہر سبجیکٹ کا آپ کے پاس رجسٹر ہونا چاہیے. آپ کو پی پی سی سے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے لے کے آپ کا جو آخری سبجیکٹ ہے پروفیشنل ایتھکس، وہاں تک آپ کو رجسٹر ہونا چاہیے. مینلی میں آپ کو فوکس اس چیز پہ کرواؤں گا کہ آپ کے پاس پی پی سی، سی آر پی سی، کیو ایس او اور سول پروسیجر کوڈ کے 4 رجسٹر ایٹ اینی کاسٹ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو صرف لاگ ایٹ تک وہ آپ کی ذمہ داری نہیں لیں گے رجسٹرز. یہ رجسٹرز آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ جوڈیشری کے ایسپیرنٹ سے آپ کو سول جج بننا ہے، یا ان فیوچر پریکٹس کے بعد آپ کو اے ڈی جے بننا ہے، تو پھر وہ چیزیں آپ کو وہاں تک بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. تو یہ چیزیں آپ کو سامنے رکھنی ہوں گی. جو آپ کو رجسٹر ہیں وہ آپ کو مینٹین کرنے ہوں گے. یہ 4 سبجیکٹس آپ کا پورا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے.
یہ 4 سبجیکٹس آپ کے فیوچر میں جو ریولیوشن لائیں گے وہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. ان 4 رجسٹرز میں سے آپ جو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا لا گیٹ کا سلیبس اتنا وائزلی ڈیزائنڈ ہے کہ اس کو آپ کسی بھی ایگزام میں جب آپ بیٹھیں گے، لیگل ایف آئی اے لیگل آتا ہے، ایڈی لیگل کا، یا پھر آپ کے بہت لیگل آج کل تو انسپیکٹرز جو ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں، تو ایم سی کیوز آپ کے جو بنیں گے وہ ان سبجیکٹس میں ہی بنیں گے، کیونکہ آپ کے رجسٹر میں جو چیز آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوگی وہ آپ کو پوری زندگی یاد ہوگا کہ آپ نے جو ڈیفینیشن آپ نے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے سلائیڈ کے اندر، وہ آپ کے جو آپ نے لکھا تھا وہ آپ کو پوری زندگی یاد رہے گا. اور جب آپ ایگزام میں بیٹھیں گے وہ تھوڑا سا ریوائز کر کے جائیں گے. اگر کوئی چیز ایسے رہ جاتی ہے، رہے گی نہیں انشاءاللہ تعالی، کوئی آپ کے دماغ سے کوئی چیز سلپ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پریکٹس میں آلریڈی ان ہوں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ریٹرن اور ریجیکٹ پلان کیسے ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کورٹ فیس کے مسئلے ہوتے ہیں، جیوسڈکشن کے مسئلے ہوتے ہیں. وہ چیز آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہو، آپ کی کوئی چیز مائنڈ سے نہیں نکلے گی. پر اگر ان ریئر کیس اگر کوئی چیز ایسے آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہے تو پھر بھی آپ اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کو چیز کلیئر ہو جائے گی. تو میں جو اپنی چیزیں ڈلیور کروں گا اپنے آن لائن لیکچرز میں، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ڈیٹیلڈ اسٹڈی کروائی جائے. کیونکہ آج کل پری پوزیشن بیسڈ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ کوسچنس آ رہے ہیں. پری پوزیشن بیسڈ کوسچنس پہ آپ کو اے اور بی اور سی اور ڈی کی سچویشنس آپ کو بتائی جائیں گی. آپ کو لا بتانا ہے، آپ کو سیکشن بتانا ہے، وہ کہاں سے بتائیں گے؟ جب آپ نے ڈیٹیلڈ پڑھا ہوگا، اپنے نوٹس بنائے ہوں گے، اپنے لیکچر سنے ہوئے ہوں گے، سلائڈس آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، تو پھر وہ آپ ان پریپوزیشن کو بھی ریزالو کر لیں گے. وہ پزل بھی آپ کے سامنے ایک کوئی ایسی آپ کے کوئی بڑا مشکل جو ہے کوسچن نہیں رہے گا. وہ آپ کے لیے اتنا ہی ایزی ہوگا جیسے ایک سمپل کوسچن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کسی نے. تو مقصد اور میری یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے میرا کہ میں کبھی بھی ایسے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. میں آپ کو سلیبس سے ہی پڑھاؤں گا. آؤٹ آف سلیبس میری اسٹریٹجی نہیں رہی کہ میں کسی کو آؤٹ آف سلیبس پڑھانا شروع کر دوں، اس کو جو سلیبس میں چیزیں نہیں ہیں میں اس کو بتانا شروع کر دوں، پروڈکشن آف ڈاکیومنٹس کا بتانا شروع کر دوں. آرڈر 13 وہ 13 ہے ہی نہیں آپ کے سلیبس میں. آپ کو بلا وجہ چیزوں کو آپ کو وہاں پہ ڈالتا جاؤں اور آپ کو پھر ان دا اینڈ جب کوسچن ان میں سے آئے ہی نہیں. کیونکہ میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے، میں ٹائم ویسٹ کے بہت خلاف ہوں. میں ٹائم ویسٹ کو کبھی بھی وہ پریفر نہیں کرتا، کیونکہ ٹائم ویسٹ کسی کا کرنا اس کے لیے دشمنی ہے. میرے یعنی جو بھی رولز ہیں ان کے خلاف یہ چیز جاتی ہے. میں نہیں چاہتا کسی کا ٹائم ویسٹ ہو. میں نہیں آپ کو ریکمینڈ کرتا کہ آپ ایم سی کیوز کو رٹا لگانا شروع کر دیں. میں آپ کو کہوں گا اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. میں آپ کہوں گا آپ کو سیکشنز کا پیور جو ہے اس کی ایک بیک بون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ کہہ رہا ہے، اس کی مین تھیم کیا ہے. میں آپ کو تھیم بتاؤں گا، میں آپ کو رٹے نہیں لگواؤں گا. میں آپ کو ایسے نہیں بتاؤں گا کہ اس سیکشن میں سے آپ کو اس طرح سے بھی کوسچنس آ سکتے ہیں، اس طرح کے سے بھی کوسچن آ سکتے ہیں. میں آپ کو تھیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایکچولی یہ کہتا کیا ہے. میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ ڈیٹیل جب پیپر پاس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آپ آن ویری نیکسٹ ڈے آپ کورٹ جوائن کریں گے، آپ کے سامنے چیزیں وہی گزریں گی، وہی بیل کا پروسیس گزرے گا، وہی آپ کے انسٹیٹیوشن آف سوٹ کا سامنے آپ کا جو ہے گزرے گا. وہی آپ دیکھیں گے کلیریکل کام جو آپ کو میں نے اپنے اس سیشن میں دینا ہے، وہی کام آپ دیکھیں گے آپ کے نظروں کے سامنے گزرے گا. آپ کا کلارک کرتا ہو جائے گا، آپ کی کورٹ فیس لے کر آئے گا، آپ کے پلانٹ کے ساتھ اٹیچ کرے گا، ایفیڈیوٹ پہ جائے گا. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے گزریں گی. پھر آپ کو اس سیشن کی امپورٹنس کا ایک اندازہ ہوگا کہ کیسے اور یہ کتنا ویل ڈیزائنڈ ہے لا گیٹ کا سلیبس، اور ہم نے کتنے اچھے طریقے سے پڑھا ہے. اور دوسری بات،
دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی سیکشن پڑھیں گے، آپ کو اگر دماغ میں ان کا کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہوگا، تو اگر پروسیڈنگز کے دوران کوئی ایسی چیز آ رہی ہے بٹوین دی جج اینڈ دی ایڈوکیٹ جو پلیڈ کر رہا ہے کیس کو، اس وقت آپ کو اگر کوئی ایسی بحث چھڑ رہی ہے کسی بھی چیز کے، تو آپ کو موبائل کے اندر کوئی اپلیکیشن کسی بھی سبجیکٹ کی کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک چیز آپ کے دماغ میں ہوگی تو آپ وہاں بیٹھ کے جج کر لیں گے کہ ہو از رانگ ہو از رائٹ، یا یہ چیز غلط چیز پہ بحث کر رہا ہے یا صحیح چیز پہ بحث کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہوں گی. تو اس سیکشن کا جو بیسک جو سینٹرل مقصد یہ ہے، سینٹرل اس کا جو بھی اس کی امپورٹنس ہے، یہ ہے کہ آپ کو اتنا قابل بنایا جائے ودن دی پرمیسز آف دی لا گیٹ سلیبس کہ آپ ایک تو پیپر پاس کریں، سیکنڈلی آپ پریکٹس کے اندر بہت اچھا پرفارم کریں، تھرڈلی جوڈیشل ایگزامس میں آپ ٹاپ میں ہوں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ کرتی ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سیشن میں بہت سی چیزیں آپ کو ایک موقع ہوگا کہ آپ ڈسکور کریں. جو بندے ابھی سے ہی پریکٹس میں ہیں ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، جو پریکٹس میں آنے والے ہیں ان کے لیے ڈبل گولڈن اپرچونٹی ہے کہ لا گیٹ کے پاس کرنے کے بعد اتنا خود کو فریش اور اتنا خود کو کیپیبل فیل کریں گے کہ جب بھی کسی کے سامنے جائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو یہ چیز نہیں آ رہی. ان کو ہر چیز کا علم ہوگا کہ یہ چیز کیسے ہو رہی ہے. ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جو بھی اگر کوئی فیملی کیسز کے میٹرز ہیں وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں، ان کو جورسڈکشن کیا ہے، اور سول کیسز کی جورسڈکشن کیا ہے، اینٹی کرپشن کی جورسڈکشن کیا ہے، ان سب چیزوں کا ان کو علم ہوگا. تو ہم امید ہے تو انشاءاللہ تعالی 5ویں سے 5th آف ابھی جو اگلا مہینہ ہوگا اس میں ہم اپنی سیشن سٹارٹ کریں گے یہ لا گیٹ کا. اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی اچھی مارکس آئیں گی، آپ اچھا پرفارم کریں گے، اور آپ کا جو ان فیوچر جو بھی کیریئر ہوگا ان میں آپ کو ایک سکسیس ملے گی، اور آپ کبھی بھی خود کو لیک آف کانفیڈنس کی فیلنگ کبھی نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس اتنی نالج نہیں ہے. یا پھر آفٹر سیشن آئی گارنٹی یو ول فیل یور سیلف ویری بریو اینڈ اسٹرانگ. سو ملتے ہیں ہم اپنے جو ابھی ہمارا جو سیشن اسٹارٹ ہوگا 5th سے، تو وہاں پہ ہم اپنی پراپر کلاسز میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.